بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، قانون شہادت آرڈر پر ڈسکشنز کے سلسلے میں آج اور آئندہ چند لیکچرز میں ہم کنفیشن یعنی اقبال جرم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قانون شہادت میں کنفیشن یعنی اقبال جرم کے بارے میں موجود قانونی ہدایات اور پروویژنز دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ لفظ کنفیشن یعنی اقبال جرم کی کوئی ڈیفینیشن قانون شہادت آرڈر میں نہیں دی گئی۔ کنفیشن کے بارے میں سارا قانون اور پروویژنز قانون شہادت آرڈر کے چیپٹر ایڈمیشنز کے ہیڈ میں جو چیپٹر دیا گیا ہے اسی میں کنفیشنز کے بارے میں بھی سارا قانون دیا گیا ہے، اور اس چیپٹر کے پہلے آرٹیکل یعنی آرٹیکل 30 میں صرف ایڈمیشن کی ڈیفینیشن ہی بیان کی گئی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کنفیشن بھی ایڈمیشنز کی ہی ایک قسم یا سپیشی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایڈمیشنز جو ہیں وہ کنفیشن ہوں گے۔ اس سلسلے میں چونکہ قانون شہادت آرڈر میں کنفیشن کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو اس میں اس کا ڈکشنری میننگ اور کچھ جورسٹس نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ بلیکس لا ڈکشنری کے مطابق کنفیشن is a voluntary statement made by a person charged with the commission of a crime or misdemeanor communicated to another person wherein he acknowledges himself to be guilty of the offense charged and discloses the circumstances of the act or the share and participation which he had in it۔ سادہ الفاظ میں ایک ایسا شخص جس کے اوپر کسی جرم کا الزام ہو اور چارج لگا ہو اور وہ ٹرائل فیس کر رہا ہو، اس کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو اس نے پہلے کسی دوسرے شخص کے پاس دی ہو جس میں اس نے اکنالج کیا ہو، تسلیم کیا ہو کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہ حالات اور وہ فیکٹس بیان کرے جس کے مطابق وہ بتائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا اس کے جرم میں اس کا کتنا حصہ تھا اور اس نے کیا پارٹیسپیشن کی۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق صرف وہ سٹیٹمنٹ کنفیشن ہوگی جس میں وہ واضح طور پر جرم کا ارتکاب کرنا تسلیم کرے، لیکن عدالتوں نے اس سے کچھ وسیع اسکوپ کنفیشن کو دیا۔ ایسی صورتحال کے مطابق مسٹر جسٹس اسٹیفن نے اپنی کتاب ڈائجسٹ آف لا آف ایویڈنس میں کنفیشن کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے: A confession is an admission made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed that crime۔ یعنی اگرچہ ملزم کا ایسا بیان ہو جس میں اس نے واضح طور پر یہ نہ کہا ہو کہ وہ جرم تسلیم کرتا ہے یا یہ کہ اس نے جرم کیا ہے، لیکن اس نے کسی تیسرے شخص کے پاس ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو یا بات چیت کی ہو جس سے یہ تاثر یعنی انفرنس ملتا ہو کہ اس نے جرم کیا ہے، تو بھی ایسے بیان کی حیثیت کنفیشن کی ہی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ قانون شہادت آرڈر صرف غیر عدالتی کنفیشن یا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے بارے میں قانون فراہم کرتا ہے۔ ہم ایڈمیشنز کے بارے میں لیکچر میں جب سٹارٹ کیا تھا تو تفصیلی طور پر یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ قانون شہادت آرڈر صرف غیر عدالتی ایڈمیشنز، ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنز کو ڈیل کرتا ہے۔ جوڈیشل ایڈمیشنز یعنی جس کیس کے بارے میں ایڈمیشن ہو رہا ہے اسی کیس کے دوران جو ایڈمیشن ہو یا جس جرم کا فرض جرم لگا ہوا ہے اس کے ٹرائل کے دوران جو کنفیشن ہو اس کو بالترتیب CPC یعنی سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ڈیل کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کے اوپر یہ فرض جرم عائد کیا جاتا ہے کہ آپ نے اقدام قتل کیا ہے، کسی شخص کے اوپر اس طرح حملہ کیا ہے فائر سے یا کسی سٹک سے یا نائف سے، آپ کی نیت پوری تھی اس کو مار دینے کی، وہ بچ گیا ہے اپنی قسمت سے، تو آپ کے اوپر اس اقدام قتل کے جرم کا فرض جرم عائد کیا جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اس ٹرائل میں اگر وہ کہے گا جی ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اسے اس طرح زخمی کیا ہے، تو اس کو کنفیشن کا ہیڈ جو قانون شہادت آرڈر کا ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، بلکہ ضابطہ فوجداری میں ہی اس کو کہیں گے کہ اس نے
گلٹی پلیڈ کر لیا ہے اور اسی پلیڈ گلٹی کرنے پر آنریبل کورٹ اس کو سزا دے گی. قانون شہادت آرڈر میں جتنے بھی کنفیشنز کی مثالیں آئیں گی اور اس کے بارے میں پروویژنز ہوں گی, اس کا سکوپ بیان کیا جائے گا, وہ تمام کا تمام ان کنفیشنز کے بارے میں ہوگا جو ایسا ملزم جس کے اوپر کسی جرم کی فرجرم عائد ہوئی ہے اس نے عدالت سے باہر کسی تیسرے شخص کے پاس وہ کنفیشن کیا ہوگا, تو اس کو یہ پروویژنز ڈیل کریں گی. اب ڈیئر ویورز, اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کنفیشن جو ہے وہ ایڈمیشنز ہی کی ایک قسم ہے, اس لیے قانون شہادت ایڈمیشنز کے چیپٹر میں ہی کنفیشن کے بارے میں آرٹیکل 37 میں آغاز کرتا ہے اس پروویژن کا جو کنفیشن کے بارے میں ہے, اور اسٹریٹ اوے وداؤٹ ڈیفائننگ اٹ, کسی طرح کی کوئی اس میں پہلے کنفیشن کو کوئی خاص ڈیفینیشن دیے بغیر آرڈر 37 میں ڈائریکٹلی قانون شہادت آرڈر میں لکھا گیا ہے. ہم اس اب آرٹیکل کی لینگویج پڑھتے ہیں. کنفیشن کازڈ بائی انڈیوسمنٹ, تھریٹ اور پرامز وین irrelevant in criminal cases, یعنی کہ کنفیشن جو کسی شخص نے کیا ہے وہ کب irrelevant ہوگا, جب وہ انڈیوسمنٹ, تھریٹ اور پرامز کے تحت اس نے کنفیشن کیا ہوگا. یعنی کہ اس کی نیگیٹو میں کوسٹ ہے لینگویج. اس کے بارے میں سٹارٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کنفیشن جو ہے وہ irrelevant ہوگا, ریلیونٹ نہیں ہوگا اگر اس میں یہ درج ذیل چیزیں ہوں. یعنی کہ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر وہ ریلیونٹ ہوگا اور اس ملزم کے خلاف پروف کیا جائے گا. اس کی لینگویج پڑھتے ہیں. A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceedings if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. اب اس کمپریہنسو لینگویج کی ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اس کی انگریڈینٹس اور اس کے انگریڈینٹس کو ڈیفائن اور انٹرپریٹ کر کے کہ اس میں قانون جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اور اس کی ایڈمیسیبلٹی کے اوپر کیا کیا شرائط لاگو ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس آرٹیکل کی لینگویج جو ہے نیگیٹو میں کوچ کی گئی ہے اور ابتدا میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملزم کا کنفیشن irrelevant ہوگا اگر وہ درج ذیل طور پر ہوگا. اب سب سے پہلے اس میں جو چیز ہے وہ ہم لیتے ہیں. A confession made by an accused person is irrelevant in criminal cases. irrelevant ہوگا کب irrelevant ہوگا؟ If the making of the confession appears to the court. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ قابل غور ہیں کہ جب عدالت کو ایسا لگے گا, یعنی کہ بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ فیکچولی اور ایکچولی ایسا ہی ہو, لیکن اگر عدالت کو ایسا لگے تو ایسا ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسا کہ ایسا حقیقی طور پہ تھا. عدالت کو کیا لگے؟ If the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise. یعنی کہ عدالت کو یہ محسوس ہو, عدالت کو یہ اپیئر ہو, یہ لگے کہ ملزم نے جو اقبال جرم کیا ہے, جو اقبال جرم ملزم کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اقبال جرم کرنے کے لیے اسے کسی نے انڈیوس کیا تھا, تھریٹ کیا تھا یا پرامس کیا تھا. تھریٹ اور پرامس تو واضح کامن یوز کے لفظ ہیں. انڈیوس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ایز پر بلیکس لا ڈکشنری. انڈیوسمنٹ کیا ہے؟ ایکٹ آف پروسیس آف انٹائسنگ another person to take a certain course or action. کسی شخص کو انٹائز کرنا, مجبور کرنا یا منا لینا کوئی خاص کورس آف ایکشن پر عمل کرنے کے لیے. اور اس پروویژن میں وہ کورس آف ایکشن یہی ہے کہ کسی کو انڈیوس کرنا کنفیشن کرنے کے لیے.
اب یہ انڈیوسمنٹ جو ہے اسی کی آگے تشریح بھی ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ کہ وہ انڈیوسمنٹ تھریٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور پرامس سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ایسا مجبور کرنا یا انڈیوسمنٹ پرامس اور تھریٹ کے ذریعے نہ ہو تو پھر ملزم ایسا کنفیشن نہیں کرے گا. یہ بات جو ہے یہ آنریبل کورٹ کو جب اپیئر ہو، کورٹ کو لگے کہ اگر ایسی انڈیوسمنٹ تھریٹ اور پرامس نہ ہوتا تو پھر یہ ملزم کنفیشن نہ کرتا. اور ایسے تھریٹ یا پرامس کا تعلق یا ایسے تھریٹ کا تعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس الزام کے ساتھ ہونا چاہیے جس کا فرجرم کہ اس ملزم کے اوپر لگایا گیا ہے. یعنی دھمکی یہ نہیں ہو سکتی کہ اگر تم نے کنفیشن نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا زخمی کر دوں گا، یا وعدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم کنفیشن کرو گے تو میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا. یعنی ایسی دھمکی کا تعلق جو کہ قتل کرنے کے لیے ہے یا ایسے وعدے کا تعلق جو کوئی انعام کی شکل میں ہے، اس کا تعلق چونکہ اس فرجرم جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس سے نہیں ہے، اس لیے یہ کنفیشن irrelevant نہیں ہوگا. اگر ملزم یہ ثابت کرے کہ جی مجھے دھمکی سے، تھریٹ سے کروایا گیا کنفیشن، اور دھمکی کا ریفرنس جو ہے وہ اس سے نہ ہو جو الزام ہے اس پہ، تو پھر اس کو ملزم کو یہ جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 37 کی نہیں ملے گی. یا اگر کہے جی مجھے تو کہا تھا میں تمہیں 20,000 روپے انعام دوں گا تم کنفیشن کرو تو میں نے اس لیے کنفیشن کیا تھا. ایسا کنفیشن بھی چونکہ اس پرامس کا تعلق جو ہے وہ اس فرجرم سے نہیں ہے، اس لیے وہ نئی پروٹیکشن ملزم کو حاصل ہوگی اور وہ کنفیشن اس کا ریلیونٹ ہوگا، اس آرٹیکل کے تحت irrelevant نہیں ہوگا. تو ایسی پروٹیکشن کب حاصل ہوگی؟ جب تھریٹ یا پرامس اس جرم سے تعلق رکھتا ہوگا جس کا اس پر الزام ہے. اور اگر یہ تھریٹ یہی ہوتی کہ اگر کنفیشن نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف کیس چلایا جائے گا اور پوری شدت سے چلایا جائے گا، یا پرامس یہ ہو کہ اگر کنفیشن کر لو گے تو تمہیں نرمی تمہارے ساتھ کی جائے گی یا تمہیں معاف کر دیا جائے گا، فرگیونس کا پرامس ہو اسی کیس میں فرگیونس کا، تو پھر یہ ملزم کہہ سکے گا کہ میں نے تو اس پرامس سے کنفیشن کیا ہے اور میرا یہ کنفیشن جو ہے وہ میرے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. یہ آرڈر آرٹیکل 37 کے تحت جو ہے وہ irrelevant ہے. اب ڈیئر ویئرز، اگلے حصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی انڈیوسمنٹ بذریعہ تھریٹ یا پرامس کس شخص کی طرف سے ہوگی اور کس شدت یا فورس سے ہوگی تو اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹڈ ہوگی. پہلے یہ دیکھیں کہ کس شخص کی طرف سے ہو. یہ جہاں پہ ہم نے پڑھنا چھوڑا تھا اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. If the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise proceeding from a person in authority. یعنی کہ یہ تھریٹ یا پرامس کہاں سے ملزم کو آیا ہو، کہاں سے پروسیڈ کر کے ملزم تک پہنچا ہو، وہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ پرسن ان اتھارٹی ہو. یعنی ایسی تھریٹ یا پرامس کسی ایسے شخص نے ملزم کو دی ہو جو پرسن ان اتھارٹی ہو. اور یہ کس کے لیے پرسن ان اتھارٹی ہونا چاہیے؟ یہ ڈیئر ویئرز ہونا چاہیے ملزم کے لیے. یعنی ملزم یہ سمجھتا ہو کہ یہ شخص ایک پاورفل پرسن ہے یا پرسن ان اتھارٹی ہے، اور اس کیس کے معاملے میں ملزم یہ خیال کرے کہ اس کیس کے بارے میں یہ میری ہیلپ کرنے کے قابل ہے، اس بنا پر وہ اس کو پرسن ان اتھارٹی سمجھتا ہو. یعنی کہ اگر دیکھیں کہ ایک ایجوکیٹڈ شخص اور جانکاری معاملات سے رکھنے والا شخص، دنیا کے معاملات کو جاننے والا شخص، اس کے لیے کوئی بہت بڑا افسر بھی شاید پرسن ان اتھارٹی نہ ہو، لیکن ایک دور دراز کا دیہاتی بیک گراؤنڈ کا شخص جس نے بڑے سے بڑا افسر جو ہے وہ ولیج ہیڈ مین یا نمبردار دیکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ بھی پرسن ان اتھارٹی ہوگا اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ یہ شخص بھی میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے مجھے اس کیس سے بچانے کے لیے. اسی لیے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق پرسن ان اتھارٹی ملزم کی سوچ اور مینٹلٹی کو مد نظر رکھ کر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کیا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کی طرف سے انڈیوسمنٹ، تھریٹ یا پرامس کیا جا رہا ہے اور کنفیشن کی وجہ کے طور پر کلیم کیا جا رہا ہے، وہ ملزم کی سوچ اور اس کے خیال میں پرسن ان اتھارٹی تھا جبکہ ملزم نے اقبال جرم کیا تھا، تو وہ irrelevant ہوگا کنفیشن
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کنفیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا. اسی بنا اور لاجک پر مختلف کیسوں میں اعلی عدالتوں نے کسٹم آفیسر، ملزم کے سپیریئر آفیسر، جس کمپنی میں ملزم کام کرتا تھا اس کے مینیجر، گاؤں کے نمبردار اور ضلع دار وغیرہ کو بھی ان اشخاص کے بارے میں پرسن ان اتھارٹی قرار دیا ہے. اب ڈیئر ویورز، یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انڈیوسمنٹ، تھریٹ یا پرامز کس نوعیت یا شدت کی ہوگی کہ ایسے کنفیشن کو آرٹیکل کی پروٹیکشن مل سکے گی. پھر اس کی لینگویج اس سے آگے دیکھتے ہیں آرٹیکل کی کہ یہ جو تھریٹ ہے پروسیڈنگ فرام اے پرسن ان اتھارٹی، اس سے آگے اینڈ سفیشینٹ ان دی اوپینین آف دا کورٹ، یعنی کورٹ کی اوپینین میں یہ کافی ہو، ملزم کی اوپینین میں یا کسی دوسرے شخص کی اوپینین میں نہیں. پرسن ان اتھارٹی سے پروسیڈ کی ہو ایسی تھریٹ، پرامیز اور انڈیوسمنٹ، اور کورٹ کی اوپینین میں یہ کافی ہو ملزم کے لیے ٹو گیو دا اکیوزڈ پرسن گراؤنڈز which would appear to him، یعنی کہ وہ تھریٹ انڈیوسمنٹ ایسی ہو کہ جو ایسی گراؤنڈز فراہم کرے ملزم کو جو اس کو ایسا لگے، جو اس کو ملزم کو لگے اس وقت ریزنیبل فار سپوزنگ، یہ سپوز کرنے کے لیے ریزنیبل لگیں that by making it یعنی کہ making the confession by making it he would gain an advantage، یعنی کہ وہ ملزم جو ہے جس وقت اس کو وہ تھریٹ، انڈیوسمنٹ اور پرامز دیا گیا وہ ایک پرسن ان اتھارٹی کی طرف سے ہو، اور وہ پرامز یا انڈیوسمنٹ کیس کی پراسیکیوشن کی دھمکی یا کیس کی پراسیکیوشن سے بچانے کا پرامز جو ہے وہ اس کو ایسے لگے ملزم کو کہ جس سے اس کو سفیشینٹ گراؤنڈز، سفیشینٹ ذہنی طور پہ تسلی ملتی ہو کہ وہ کیا ہوگا، ہی وڈ گین این ایڈوانٹیج اور اوائڈ اینی ایول، کہ وہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل کرے گا اس کیس کی پراسیکیوشن کے حوالے سے، یا کسی خرابی یا نقصان سے بچ جائے گا. یہ گراؤنڈز اس کو مہیا کریں وہ تھریٹ، انڈیوسمنٹ اور پرامز. اور یہ کس نوعیت کی ہوں گی وہ ری اسرٹ کیا اسی آرٹیکل نے کہ ہی وڈ گین اینی ایڈوانٹیج اور اوائڈ اینی ایول آف اے ٹیمپورل نیچر. یہ ٹیمپورل نیچر پھر انہوں نے دوبارہ اس میں آرٹیکل نے واضح کیا ہے. ٹیمپورل کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپرچول، یعنی کہ جو اس کو تھریٹ، پرامز یا انڈیوسمنٹ کی گئی ہے وہ ٹیمپورل نیچر کی ہوگی اور ان ریفرنس ٹو دا پروسیڈنگ اگینسٹ ہم، ان پروسیڈنگز کے حوالے سے ہوں گی جو اس کے خلاف چل رہی ہیں. اب میں نے جیسا کہ ڈیئر ویئرز پہلے کہا کہ ٹیمپورل اسپرچول کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو تھریٹ، پرامز یا انڈیوسمنٹ اسپرچول ہوگی، کوئی شخص کہے گا اقبال جرم کر لو بھائی ورنہ میں بد دعا دوں گا، اور ویسے بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور اس کو دوزخ سے ڈرا دیتا ہے، یا وہ کو مس گائیڈ کرتا ہے کہ تم کنفیشن کر لو گے تو یہ احکام ہیں اسپرچول جن کی بنا پہ تمہیں معافی ہو جائے گی اور جنت میں جاؤ گے، لہٰذا یہ کنفیشن کر لو. تو ایسے کسی امپریشن کو اس ملزم نے اگر گراؤنڈ سمجھ کے کنفیشن کیا ہوگا تو پھر یہ کنفیشن جو ہے اس کے خلاف استعمال ہو سکے گا. جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ کے خوف سے کنفیشن جو ہے اس کو اس آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر کے تحت پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. کس طرح سے ملزم ثابت کرے گا تو پروٹیکشن حاصل کرے گا کہ اس نے ایسا اس کو تھریٹ کیا تھا کہ تمہیں پراسیکیوٹ بڑا سختی سے کیا جائے گا، یا اس نے ایسا پرامس کیا تھا کہ ان ریفرنس ٹو دی پروسیڈنگ اگینسٹ ہم، اس کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس میں وہ کسی ایول سے اوائڈ کر لے گا، کسی نقصان سے بچ جائے گا، یا گین کرے گا اینی ایڈوانٹیج، اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. اب ڈیئر ویئرز، اس ساری تشریح کے بعد میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے انگریڈینٹس کی تشریح ساری ہو گئی ہے تو ایک دفعہ پھر پڑھا جائے یہ آرٹیکل کی لینگویج، تاکہ ایک ہی دفعہ پڑھنے سے اب ہمیں آئیڈیا ہو کہ لینگویج کس طرح کمپریہنسولی نٹ کی گئی ہے. آرٹیکل 37 کنفیشن کازڈ بائی انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرامز when irrelevant in criminal cases. A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceedings if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference
to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. تو اس تمام جو کنڈیشنز ہیں ان پہ اگر ملزم یہ ثابت کرے کہ میرا کنفیشن ان ساری کنڈیشن میں سے کسی ایک کے مطابق بھی آتا ہے تو پھر وہ اس کا کنفیشن irrelevant ہوگا اور پراسیکیوشن یا مدعی جو ہے وہ اس کے خلاف ایسا کنفیشن پروو کرنے کی اجازت حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن اگر ان میں سے ایسا کوئی شک جو ہے وہ کنفیشن پہ لاگو نہیں ہوگی تو اسی سیکشن کے تحت جو ہے وہ کنفیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا اور ایسے ملزم کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور کورٹ اس کی کریڈیبلٹی اور کریڈنس کے مطابق اس پر انحصار بھی کر سکے گی. تو ڈیئر ویئرز آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچرز میں کچھ لیکچرز میں کنفیشنز کی کچھ دیگر جو پروویژنز ہیں قانون شہادت آرڈر میں ان کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ